آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے فری میں اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ انسان اللہ کی مخلوقات میں افضل ہے۔ اس کی وجہ اس کا شعور اور دانش مندی ہے۔ اس نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر جدید دور کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ کئی فلک بوس عمارتیں، کہیں اڑتے ہوئے پلین، جدید ذرائع آمد و رفت، اس نے دنیا کو گلوبل ورلڈ بنا دیا ہے۔ آج کا انسان پاکستان کے کسی دیہی علاقے میں بیٹھ کر امریکہ جیسے 7 سمندر پار ملک میں بات کر رہا ہے۔ انسان آگے سے آگے کا سوچ رہا ہے۔ آگے سے آگے جانے کی سوچ کتنے انسانوں کی ہے، لیکن اس بات کا اندازہ لگانا بے حد ہی مشکل ہے۔ ہر شخص اس ریس میں شامل ہے، ہر شخص دوسرے شخص کو گرا کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن گرانے والا اس سوچ سے قاصر ہے کہ آگے جا کر وہ بھی کسی شخص کا نشانہ بن سکتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ان کا کیا بنے گا، لیکن اس سوچ کو سوچنے کی ہر بندہ جسارت محسوس نہیں کرتا۔ میری باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا آج کا موضوع کیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کا انسان غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر کیوں ہوتا جا رہا ہے، لیکن آج کے امیر شخص کی ابھی ہوس ختم نہیں ہو رہی۔ وہ آگے جانے میں کتنے غریبوں کو کچل چکا ہے، اس چیز کا اندازہ لگانا بے حد ہی مشکل ہوگا۔ ہمارے حکمران شاید صرف حکمرانی کے لیے ہی آتے رہے ہیں، نہ کہ کسی شخص کی پریشانی کے لیے۔ اس ملک کا نظام اس قدر خراب کر دیا گیا ہے، نہ تو غریب کے لیے انصاف ہے اور نہ ہی روزگار۔ کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جہاں سفارش کے بغیر کام ہو جائے۔ تعلیم یافتہ شخص مزدوری کے لیے مجبور ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوگا جب ایک اے سی پہ بیٹھنے والا بندہ ہمیں لیڈ کر رہا ہوگا؟ اس کو کیا پتا کہ غریب کا پسینہ کیا ہوتا ہے اور سارا دن کام کر کے اسے کتنی اجرت ملتی ہے، اور اس اجرت میں اس کا گھر کا راشن بھی پورا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور اس مشکل وقت میں اللہ کے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ غریب انسان اپنے بچوں کا مستقبل سوچ کر رات کو اکیلا روتا رہتا ہے اور دن کو اٹھ کر گھر والوں کو یہ تسلی دے کر کام پر چلا جاتا ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں، لیکن اس کو اس بات کی بھی تسلی نہیں ہوتی کہ آج اس کا کام لگے گا کہ نہیں لگے گا۔ لیکن اللہ ہی ہے جو بہتر رزق دینے والا ہے اور اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے، وہ لوگ جو ہمارے ووٹوں پر اقتدار کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، وہ غریب آدمی کو واش روم میں بھی یاد کرنا گوارا نہیں سمجھتے، اور کبھی کوئی غریب آدمی کسی کام کے سلسلے میں ان کے ڈیرے یا گھر پر چلا جائے تو اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ MNA MP صاحب تو اسلام آباد یا لاہور گئے ہوئے ہیں۔ جبکہ میرٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ سب لوگ جو ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں وہ ان عہدوں کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ ان میں اکثر کی تعداد تو ایسی ہوتی ہے کہ الیکشن کے دنوں میں ان کو کلمہ نماز ہی نہیں آتا، جبکہ علم رکھنے والے لوگ ڈگریاں لے کر در بدر کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ پولیس کے ہی محکمے میں چلے جائیں تو اکثر افسران کی تعداد ایسی ہوگی جن کو بولنے میں اردو ہی نہیں آتی، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سائیوال جیسے واقعے رونما ہوتے ہیں اور معصوم لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں، اور ان مرنے والے لوگوں میں اکثر غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس دور میں جہاں ایک شخص الیکشن میں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، وہاں غریب بندے کا کام ہی کیا؟ اور بڑے عہدے جو کروڑوں کی رشوتوں سے بیچے جاتے ہیں یا تو سیاستدانوں کے رشتہ داروں کے کام آتے ہیں یا امیر لوگ ان کو خرید لیتے ہیں۔ اور سوچنے کی بات تو یہ ہے، جو شخص لاکھوں کروڑوں کی رشوت دے کر ان عہدوں پر پہنچتا ہے، سب سے پہلے اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے رشوت لینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر رشوت لینا ان کا معمول بن جاتا ہے۔ پھر یہ ہرگز ہی ممکن نہیں ہے کہ آپ کو انصاف، علاج، تحفظ مفت فراہم ہو، اور لازماً یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہاں اللہ کی آفتیں اور عذاب نہ آئے۔ خدارا اللہ سے معافی مانگیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ کر لیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے عمل کا نتیجہ آپ کی آنے والی نسلوں کو نہ بھگتنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے۔
پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ کمنٹ میں نعرہ ضرور لگائیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیو آپ کی پہنچ میں آتی رہے۔